کالج میں گزری، کوئی کہے گا یونیورسٹی میں گزری، کوئی کہے گا فزکس پڑھتے گزری، کوئی کہے گا میڈیکل میں جا کر گزری، کوئی کہے گا انجینئرنگ میں گزری، کوئی کہے گا بڑی محنت کی، بیرون ملک جا کر میں نے پڑھا۔ اور اس آدمی کے جواب کا کیا کہنا؟ وہ کہے گا یا رب میری جوانی کا آغاز تھا اور جوانی کا اختتام تھا، ساری جوانی تیرے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں گزر گئے۔ اس سے بہتر جواب بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر جواب بھی کوئی اللہ کے سامنے ہوگا کہ میں نے جوانی تیرے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں گزار دی؟ اور پھر کہا رہے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کہے گا یا رب تیرے دین کے ساتھ جڑا تھا، تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول تھا اور اسی کے ساتھ جڑا رہا۔ اور پھر کہا رہے گا کیا عمل کیا جو تو نے سیکھا؟ اور اگر وہ عالم با عمل بن گیا تو یقیناً کامیاب و کامران ہے۔ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن اگر یہ سوچ ہے کہ صرف حافظ کا لیبل لگا کر ہم نے اس کو اب دین سے دور کر دینا ہے، جو 2 سال لگائے 3 سال لگائے، یاد کروایا، محنت کی، آپ نے بھی محنت کی چھوڑنے آئے، آپ نے محنت کی واپس لینے گئے، کرایہ لگایا، پیسے لگائے، فیسیں دی، پیسہ خرچ کیا، اور ہم نے بھی محنت کی۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ تو صرف 1000 روپیہ 2000 روپیہ فیس دے رہے ہیں، لیکن آپ کے بچے پر کیا خرچ ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ آپ کے بیٹے پر لوگ کیسے کیسے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اس مدرسے کا مہینے کا 30 لاکھ روپیہ خرچہ ہے تو ایسے تو نہیں ہو رہا۔ لوگ پیسہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں۔ 67 استاد اگر یہاں پڑھا رہے ہیں اور 1200 افراد کا اگر کھانا روزانہ بن رہا ہے تو وہ کس لیے بن رہا ہے؟ تاکہ یہ دین سیکھیں، تاکہ یہ دین سیکھیں اور دین آگے سکھائیں۔ اور اگر ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا اور پھر جا کر لے گئے اور اس کو یاد کروایا ہوا سارا بھلا دیا تو بھی کس کام آئے گا؟ کس کام آئے گا؟ جو تمہاری محنت وہ کس کام گئی؟ جو ہماری محنت 63 استاد جو محنت کر رہے ہیں کس کام گئی؟ خدا را اپنی اولاد کو اس دین کے لیے وقف کرے اور اس کے لیے مختص کر دیں، اور یقین جانیے اس کا فائدہ تمہیں روز قیامت ہوگا۔ آخری بات سنا کر مجھے یاد آیا ایک واقعہ، وہ سنانا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں نہیں پتا چلے گا، آج تمہیں اس کا فائدہ نہیں پتا چلے گا، وہ پتا چلے گا اے پتر میرا انجینئر بن گیا، یہ 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اے پتر میرا میڈیکل کر گیا، بس یہ تو موجہ ہی موجہ ہے، اس کا رشتہ بھی اچھا آ جائے گا، اس کا مال بھی اچھا بن جائے گا، دنیا بھی اچھی بن جائے گی، اے بیچارہ نہ رہ گیا مسجد جو گئی، چلو اللہ اتنا ہی چنگا کرے۔ تو یہ ایک واقعہ سنانے لگا۔ مولانا شیخ الکل فی الکل نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے شیخ پنجاب مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ۔ عبد المنان وزیر آبادی صاحب نبینے پیدا ہوئے، نبینے تو ہمارے یہاں آج کل تو پتہ نہیں، پہلے نبینے کو کیا کہتے تھے؟ بچی نبینے کو، ان کو پتا ہے نبینا کسی کام کا نہیں ہے، انہوں حافظ بنا دو۔ جو ہمارے یہاں بچہ کسی کام کے نہیں سو کیا بنا دو، تو نبینا بھی کی حافظ جی، کیونکہ انہیں ہوتے کام کوئی نہیں کرنا، نہیں حافظ ہی کرنا، تو انہوں نے بھی حافظ جی بنا دیا، والدین نے حافظ جی بنا دیا، پڑھا دیا، دہلی میں گئے، پڑھ لیا، آگے اتنے بڑے استاد بنے کہ پورے پنجاب کا ہر عالم ان کا شاگرد تھا، پورے پنجاب پاک و ہند جب اکٹھا تھا۔ والد ان کا نیک تھا، فوت ہو گئے، والد صاحب فوت ہو گئے، تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا تھوڑے پتر کا بڑا نا سی، بتائیں آپ کو کچھ اللہ نے ریلیف دیا، کوئی نعمت دی؟ تو اس نے خواب میں کہا میں سوچتا ہوں کاش میرے سارے بیٹے نبینے پیدا ہوتے، کاش میرے سارے بچے نبینے پیدا ہوتے، باقی جن کی آنکھیں تھی میں نے ان کو دنیا پڑھا دی، اس کو میں نے دین پڑھا دیا، لیکن اللہ کی قسم
اللہ نے اس نبینے کی وجہ سے جو مجھے اعزاز اور مقام دیا ہے، میں آج سوچ رہا ہوں کاش میرے باقی بچے بھی نبینے ہوتے اور میں سب کو قرآن کا حافظ بنا دیتا، سب کو دین کے ساتھ جوڑ۔ یہ آج نہیں پتہ چلے گی، یہ روز قیامت پتہ چلے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو میں یہ سبق دیتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، حافظ بنیں، لیکن اگر آپ نے اس لائن کا انتخاب کیا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا حافظ بننا قبول فرمائے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بچے جہاں بھی رہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران رکھے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ ان کا یہ بھولے نہیں، ان کا یہ قرآن سے رشتہ ٹوٹے نہیں، ان کا قرآن سے تعلق جڑا رہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔